بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے، ٹھیک ہے، یہ دونوں نون مل جائیں گے، من ناصرین اس طرح پڑھا جائے گا، مددگاروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یدونا وہ بلائے جاتے ہیں الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا وہ منہ موڑ لیتا ہے فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے وہم اور وہ موردون وہ منہ موڑنے والے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات اصل میں ایک جنرل بات آپ سے کہ جب کوئی بھی انسان کو جب اللہ کی طرف سے ایک ہدایت مل جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، لیحکم الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ٹھیک ہے، کہ اس کو کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہی اصل میں سمجھائے گی، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ جب وہ بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ فیصلہ ان کے درمیان کریں تو وہ منہ موڑ لیتے اس میں، نہ وہ اپنی کتاب کو مانتے تھے نہ وہ قرآن کو مانتے تھے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ تورات میں تعریف کرتے تھے، اس میں تو الفاظ ہی مٹا لیتے تھے، اور قرآن کو ویسے ہی نہیں مانتے تھے۔ تو ان کی زندگی میں ان کی جو آئلی زندگی کے یا ان کی جو معاشرتی یا ان کی جو معاملاتی زندگی کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ ان کی اپنی مرضی کے ہوتے تھے، سیم ایز ود اس، جو ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری آئلی زندگی آتی ہے یا معاملاتی زندگی آتی ہے تو اس میں ہم اپنی مرضی کے فیصلے نافذ کرتے ہیں، قرآن اور شریعت کو کم ہی نافذ کرتے ہیں۔ یہ کون کرتے تھے؟ یہ یہودی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ قرآن اپنی زندگی پہ اپنے معاملات پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے معاملات میں عدل، انصاف، امانت، سچائی ہونی چاہیے، یہ قرآن کا سبق ہے۔ اگر آپ کے معاملات میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ سے صرف قرآن کے قاری تو ہو سکتے ہیں مگر آپ مومن نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قالو وہ کہتے تھے لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامن دن معدودات گنے چنے۔ اب یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ یہودی بھی کہتے تھے اور یہ نصارہ بھی کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر آگ میں جانا بھی پڑا تو گنے چنے دن کے لیے جائیں گے، کوئی کہتے تھے 7 دن، کبھی کہتے تھے 7 دن، کبھی کہتے تھے 10 دن۔ تو یہ جو ہے نا ان کا اپنا کانسیپٹ تھا کہ اگر جانا بھی پڑا پہلی بات تو ہم جائیں گے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کو یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عظیم قوم ہیں، باقی جو امتیں ہیں نا وہ تو سب جو ہے نا اینیملز ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے یعنی سپیریئر قوم، یہودی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور باقی جو نسلیں ہیں نا، نسل انسانیت، وہ ساری کی ساری جو ہے نا ان کو وہ اینیملزم میں رکھتے ہیں، یعنی انسان بھی نہیں مانتے۔ اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے مجھ سے، یعنی دوزخ میں تو ہم جائیں گے نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور اگر چلے بھی گئے بالفرض، یا ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے کچھ گناہ گار ہوں تو چلے جائیں، تو پھر یہ کہ کچھ دن ہم رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ واپس نکالیں گے۔ انہوں نے یہ عقیدہ اپنا خود بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ہے ان کو فی دینہم ان کے دین میں، ماں جو کانو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے جو وہ گھڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ تورات کے اوپر اپنا دین گھڑ لیتے تھے، تورات کی آیتوں پہ اپنا جو ہے اپنے الفاظ اپنا قانون لکھ لیتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کو انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیں انجیل ہے یا تورات ہے اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، تعریف ہو چکی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بڑی تلاوت کرتے ہیں اس کی، اور اس کو بڑا جگہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے ان کی کتابیں، یہ اپنے عبادت خانوں میں رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کو یہ بہت معزز سمجھتے ہیں، اور وہ تعریف شدہ چیزیں ہیں جو تلاوت کرتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کس نے؟ ان کے اپنے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ جو ہم کی ضمیر جاری اور جو فی دین ہے ان کے دین کی طرف جاری،
اور وہ دین کون سا ہے؟ ما کانو یفترون، جو یہ اس کو گھڑتے ہیں، یہ وہ دین اصل دین ہے ہی نہیں۔ اس آیت کی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کیونکہ 3-4 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کو بیچ میں رک کے سمجھا رہی ہوں۔ کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ان کے دین نے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ جو وہ گھڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ ان کا وہ دین جو ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اصل دین ہے ہی نہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا دین ہے، اور اسی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ فکیف، تو کیسا ہے ایسا جب جمع کریں گے ہم ان کو لیومن، ایک دن کے لیے، لا نہیں ریبا، کوئی شک فیہ اس میں، ووفیت، اور پورا کر کے دیا جائے گا، کلو، ہر نفس ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا نہیں، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو کیسا ہو لگے گا ان کو جب جمع کیا جائے گا ان کو قیامت کے دن، اور اس دن ہر نفس کو پورا کر کے دیا جائے گا وہی کچھ جو اس نے کمایا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ قل اللہم، اور کہہ دیجیے اے اللہ، مالک الملکی، مالک ہے بادشاہت کا، مالک الملکی، مالک ہے کس کا؟ پوری بادشاہت کا۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملکیت کو، بادشاہت کو۔ تو دیتا ہے الملک، بادشاہت، من، جسے، تو تشاء، تو چاہتا ہے۔ بڑی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا جلالی آیات میں سے ہیں، بہت ہی عظیم آیات میں سے ہیں۔ جو بادشاہ ہے اپنی بادشاہت کا، اپنا مالک ہے اپنی بادشاہت کا، اور اس میں وہ اسی کو دیتا ہے کچھ بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو تل ملک، بادشاہت دیتا ہے، یعنی یہ زمین ساری کی ساری اس کی بادشاہت ہے۔ اب اس میں اگر کسی کو رہنے کو ٹھکانہ مل گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یا اس نے اس کو کوئی سروائیول انسان کو، یعنی انسان کی اپنی زندگی کا وجود میں آ جانا ہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ زندہ ہی نہیں ہوتے، زندہ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یعنی زندگی ایک بادشاہت ہے، یوں سمجھیں۔ یعنی اگر ہمیں جو زندگی مل گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور زندگی میں اگر اتنی ساری نعمتیں مل گئی، یا اس کی زمین پہ کوئی ہمیں گھر مل گیا، رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، یا نعمتیں مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بڑا احسان کیا۔ وَتَنزِعُ، اور تو چھین لیتا ہے، الملک، بادشاہت، ممن، جس سے، تشاء، وہ چاہتا ہے، وَتُعِزُّ، اور تو عزت دیتا ہے، من، جسے، تشاء، وہ تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ، اور تو ذلت دیتا ہے، من، جسے، تشاء، وہ تو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری کی ساری خیر ہے، اِنَّکَ، بے شک تو، عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت۔ عزت اور ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، بادشاہت بھی اس کے ہاتھ میں۔ اگر کسی کو کچھ مل گیا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اس سے ایک چیز جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ امیر لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے دے رکھا ہے کہ اب اس میں سے وہ کتنا خرچ کرتا ہے اس کے راستے میں۔ اور پھر یہاں سے آپ کو عزت اور ذلت کا کانسیپٹ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جس کو عزت دیتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس کو ذلیل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ تو ہمارے دل سے نکل جانا چاہیے لوگوں کا خوف۔ لوگ نہ تو کسی کو عزت دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ٹول بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹول بنا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ذلیل کر رہا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو جائے، یا کسی کو عزت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دنیا میں بھی، جیسے کہ وہ محبت ہوتی ہے نا، محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ تو داخل کرتا ہے اللیل، رات، فی النہاری، دن میں، یعنی کتنا بڑا عظیم کام ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج، اور تو نکالتا الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے۔ وتخرج المیت من الحی، سبحان اللہ، کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے نا۔ وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من، جسے، تشاء، تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب۔ بعض اوقات زندہ سے مردہ میں نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات مردہ سے زندہ نکل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ماں مر جاتی ہے، اولاد آ جاتی ہے،
بعض اوقات اولاد چلی جاتی ہے، ماں زندہ رہتی ہے. بے شمار ایسی چیزیں، بے شمار ایسے زمین ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے، اس سے جو ہے بیج نکل جاتے ہیں اور پوری کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے. مرغی ہوتی ہے. اچھا پہلے کیا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ ایگس لینگ جو ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں، تو وہ ایگ بیسکلی وہ مردہ ہی ہوتا ہے، مگر وہ اس میں جان پھر بعد میں ڈال دی جاتی ہے. بے شمار ایسی چیزیں جس سے بعض اوقات انسان پیدا ہوتا ہے کسی غیر مسلم گھرانے میں اور پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایک طرح سے زندگی کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات انسان پیدا ہوتا ہے بڑے علمی گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں، مگر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے. یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. صدمے میں بھی دل مر جاتا ہے. اور رزق جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب دے دیتا ہے، یعنی بغیر حساب کے گن کے بھی نہیں دیتا، ایسے ہی دے دیتا ہے. لانا یتخذ بنائے المومنین مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، دلی دوست. اولیاء ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، من دون المومنین مومنوں کے علاوہ. یعنی دوستی کا کانسیپٹ بتا دیا گیا کہ دوست جو ہے نا وہ مومنین کے جو دلی دوست ہوتے ہیں نا، بیسٹ فرینڈ سمجھ لیں اس کے. ٹھیک ہے نا، پکی سہیلیاں، تو وہ جو ہے وہ مومن ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دوست کے دین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ومئی یا فل، اور جو کرتا ہے ذالکا ایسا، فلیسا تو نہیں، من اللہ اللہ سے، فی شین کسی چیز میں. یعنی اگر کوئی مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتا ہے تو وہ اللہ کا ذمہ اس پر سے اٹھ گیا ہے. بہت بڑی آیت ہے نا. اللہ مگر ان یہ کہ تتقو تم ڈرو، منہم ان سے، تقاتن ڈرنا بچنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا ہو، اتنا ہی ہو کہ بھئی نا وہ اگر دشمن ہے، کافر ہے، وہ دشمن ہے، تو اس سے اگر تم یعنی دلی دوستی نہیں رکھنا، مگر بس اتنا ہے کہ بھئی حذر قائم رہے، ایک دفاع والا معاملہ رہے. وَيَحْذِرُكُمْ، اور وہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے. یعنی کہ ڈرنا جو ہے ویسے تو اللہ کی ذات سے چاہیے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی المصیر لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی قوم ہوتی ہے وہ بڑی جنگجو قسم کی قوم ہوتی ہے، تو آپ اس سے دشمن ہی نہیں پالیں، مگر دلی دوستی پھر بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات یہاں پہ سمجھائے گی. اور اصل میں تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کیونکہ اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. یہ 7 آیات آپ کی کمپلیٹ ہوئی.